अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 6 ये है, दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज़ रखिए, दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज़ रखिए, दिल है सो चीज़ तेरी, जान है सो माल तेरा। दिल और जान ये लफ्ज़ इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। अज़ीज़ का मतलब यानी प्यारा रखना, या अज़ीज़ का मतलब यानी प्यारा, यानी किसी को लवेबल जिसको कहते हैं अज़ीज़ रखना, जिसको इंग्लिश में मतलब डियर का लफ्ज़ लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दिल है सो चीज़ तेरी, जान यानी जान वजूद जिस्म, जान है सो माल तेरा। माल मतलब यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ हमें अता किया गया है। इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहना कुछ यूँ चाहते हैं कि शायर इस शेर में अल्लाह की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, जो दिल मेरे सीने में है मैं उसे अपने लिए अजीज़ क्यों रखूं। ज़ाहिरी बात है कि दिल भी अल्लाह ताला का अता करदा है और ये अल्लाह ताला ने हमें ये अता कर रखा है, अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है। जब दिल तेरा दिया हुआ है, जान तूने दी है, माल भी तूने अता कर रखा है, फिर मैं उसे अपनी मिल्कियत क्यों समझूं। मैं इसको अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद क्यों समझूं, क्योंकि ये सब कुछ तो तेरा अता करदा है, ये सब कुछ तेरा ही है और तू ही इसका मालिक है। यानी क्यों कर के मानी है किस तरह या कैसे, यानी दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज़ रखी है, मतलब चाहे दिल हो चाहे जान हो ये अजीज़ नहीं है मुझे, क्योंकि दिल है सो चीज़ तेरी, क्योंकि दिल भी तूने अता कर रखा है, जान है सो माल तेरा और जान भी तूने ही मुझे अता कर रखा है। तो लिहाजा शेर कहते हैं कि अल्लाह ताला ये सब कुछ तेरा अता करदा है, लिहाजा इसमें मेरा कोई लेना देना कुछ नहीं है। शायर असल में इस शेर में हमें कहना क्या चाहते हैं, शायर असल में इस शेर में अल्लाह ताला के साथ बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें दिलो जान से भी ज़्यादा प्यारा है, ये ज़िंदगी तेरी ही दी हुई है। ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ इंसान की गुज़रती है। कुछ लोग तो इस दुनिया में जब आ जाते हैं तो वो इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, और किताबें पढ़ने से वो इतने ज़्यादा इल्म हासिल करने में कामयाब हो जाता है कि अल्लाह ताला उस इंसान को, और असल में इस दुनिया की जो हकीकत है वो यही है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने 6 दिनों और 6 रातों में या 5 रातों में अल्लाह ताला ने ये ज़मीन आसमान पैदा कर रखे हैं, तो इसी वजह से इसमें हमारे लिए एक सबक है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम पैदा होने के बाद हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं कि नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पे शेर कहते हैं कि अल्लाह ताला तूने मुझे दिल अता कर रखा है, ज़ाहिरी बात है कि तूने मुझे जान अता कर रखी है, जिस्म अता कर रखा है, वजूद दिया हुआ है, तो ये तो तेरा ही दिया हुआ है, ये ज़िंदगी तो तेरी ही मुझे दी हुई एक नेमत है और इस नेमत को मैं मतलब यानी तुझ पे क़ुरबान करता हूँ। दिल की धड़कनें तेरी ही अता करता है और ये जो दिल की धड़कनें है, ये जो हार्ट बीटिंग है, ये भी तेरी दी हुई है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि जान दी हुई उसी की है, जान दी हुई उसी की है, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अगर तेरी राह में हमारी जान और माल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिला झिझक, बिला किसी रोक टोक के, बिला यानी किसी हिचकिचाहट के हम हाजिर होंगे और तेरी राह में, तेरे रास्ते में कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार होंगे, हाजिर होंगे। वजह यही है कि अल्लाह ताला ये सब कुछ तेरे ही अता करता है और तेरी राह में कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वजह क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमें अता कर रखा है। इसमें एक बात किसी और तरफ भी जाती है कि मसलन अगर अल्लाह ताला ने हमें माल दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें पैसे दिए हुए हैं, तो इन पैसों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करनी चाहिए। जिस तरह अगर कोई बंदा है, अगर वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, अगर वो सदका देता है, खैरात करता है, दूसरे के काम आता है, तो इसी वजह से उनकी जो ज़िंदगी होती है उसमें अल्लाह ताला बरकत अता करता है।
تو کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ انہوں نے مطلب پیسوں کے سامنے تقریباً 5,000 من کا تالا لگا رکھا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا تالا لگا رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کم ہو جائیں گے اور یہ کم ہو جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، میں اپنے بچوں کے لیے کیا مطلب چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اسی وجہ سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے اسی طرح میرے خیال میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، یا تابعین یا اسی طرح کچھ بزرگ لوگوں کے حوالے سے میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ مطلب یعنی جو بچے تھے وہ مطلب ان کے والد جو تھے وہ فوت ہو رہے تھے، اور جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت ایسا تھا کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پریشان اس لیے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد نے تو آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، لہٰذا یہ رخصت ہو رہی اس دنیا سے، مطلب جا رہے ہیں اور مطلب مرنے موت ان کے قریب ہے اور ابھی یہ مرنے جا رہے ہیں، لہٰذا حالت نزع میں ہے۔ تو پھر وہ جو والد تھے وہ کہنے لگے کہ میرے بعد میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، لہٰذا میں نے چھوڑا کیا ہے، میں نے چھوڑا یہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے، یا میں نے اپنے بچوں کا جو ذہن ہے، یا میں نے اپنے بچوں کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے کہ جس رب سے اگر کوئی بندہ اگر وہ مانگنے لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے، تو عبادت کرنے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ پیسے مطلب زیادہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ تر والدین ان کے لیے 1-1 روپیہ جمع کرتا ہے، بٹور کے رکھتا ہے، اور ان کے لیے مطلب وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، لیکن جب وہ والدین یا ان کے والد یا ان کی ماں یا اسی طرح جو بھی پیسے کماتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں اس میں مطلب وہ کیا کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اور ان پیسوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ پیسے کچھ مہینوں کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر سارے پیسے وہ اڑاتے ہیں اور ان کا سارا خزانہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کا جو خیال ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے کھلائیں گے، ایسے پلائیں گے جو حلال کی کمائی ہو، تو حلال کی کمائی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال بات کسی اور طرف جا رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اگر وہ اپنی سوچ کو، اپنی نظروں کو اور اپنی وجود کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ایسے لوگ بھی اس میں پیدا ہوں گے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور اسی طرح ان کی جو سر دھڑ ہے، یا اسی طرح ان کی جو وجود ہے، یا ان کی جو جسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر کبھی کبھار جہاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اس وجود پہ جہاد بھی کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک عطا کردہ ایک جسم ہے، لہٰذا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کروں، یا اسی طرح جو پیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کروں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیسے عطا کر رکھے ہیں، گاڑی عطا کر رکھی ہے، بہت سارے مطلب جائیداد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جائیداد عطا کر رکھی ہے، تو لہٰذا ہر انسان کو اگر ایک انسان ہے وہ ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ رقم، وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر وہ بٹور کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا تو اس وقت میرے کفن میں یہ پیسے بھر دیے جائیں گے اور وہ آخرت میں میرے کام آئیں گے، تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا پھر کفن میں آپ مطلب پیسے نہیں لے جا سکیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی دنیا کی جو زندگی ہے ایسی بنانی چاہیے کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ جب وہ اسی طرح اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی بیمار ہے، یا اسی طرح کوئی مطلب بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے، تو ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل، یہ آنکھیں، یہ وجود، یہ ہارٹ، یہ دل اور یہ سارا جسم اللہ تعالیٰ تو نے ہی مجھے دیا ہوا ہے، لہٰذا جب تیری عطا کردہ ہے یا ساری نعمتیں تیری عطا کردہ ہے، لہٰذا مجھے ان نعمتوں کو تیری راہ میں خرچ کرنی چاہیے، تاکہ میں کچھ نہ کچھ تو یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مجھے عطا کر رکھی تھی۔ مثلاً قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا تو وہ کیا ہوگا، نماز کے حوالے سے سوال پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کے حوالے سے سوال پوچھا جائے گا تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو صحیح سلامت وجود عطا کر رکھے تھے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہوئی ہوگی تو پھر وہاں پہ
بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دولت دی ہوئی ہے تو یہ دولت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، لہٰذا دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری چیز ایسی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہی اپنے راہ میں شہید ہونے کے لیے یا شہید ہونے والوں کے لیے بلند مرتبے کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، تو وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، اس کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ لوگ زندہ ہے۔ تو یہ مطلب ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ جو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس شعر کی تشریح انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کی جو ویڈیوز ہے، جتنی جو ویڈیوز ہے وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک اور باقی جو لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ ہمیں بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔